السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فجر کی نماز کے بعد سونے والوں خبردار۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب زمین پر 3 کام کیے جاتے ہیں تو زمین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بلا وجہ کسی کا قتل کرنے سے جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین اس خون کے قطرے پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہے۔ بدکاری کر کے غسل کرنے سے جو غسل کا پانی زمین پر گرتا ہے، اس پانی سے زمین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے سوتے رہنے سے زمین بہت زیادہ غم کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیانی وقفے میں سونے سے پرہیز کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں بہت زیادہ طبی احکامات پوشیدہ ہیں۔ آج کے جدید دور میں میڈیکل سائنس نے تحقیق کی ہے کہ فجر اور اشراق کے درمیان وقفے میں آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ اگر انسان اس وقفے میں سو جاتا ہے تو انسان کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے۔ دیر سے اٹھنے والے انسان کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیانی وقفے میں آکسیجن کم سے کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقفے میں سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو دست مندرجہ ذیل بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دمہ بھی 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ اس وجہ سے آپ کو چاہیے ان اوقات میں سونے سے پرہیز کیا کریں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا تھا، صبح کی روشنی چھانے لگتی تھی تو نبی پاک اٹھ جایا کرتے تھے، فجر کی سنتیں ادا کر کے اپنے دائیں کروٹ کی طرف لیٹ جایا کرتے تھے۔ مؤذن نماز کی امامت کرنے کے لیے آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کے ساتھ ہی مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فجر کی سنتیں ادا کر کے اس لیے لیٹ جایا کرتے تھے کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے جسم میں جو تھکاوٹ ہو جاتی تھی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے سے جاتی رہتی، تاکہ فجر کے فرض اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں۔ جو کوئی بھی بندہ اللہ کی عبادت میں ساری رات مصروف رہتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ نماز فجر کی سنتیں ادا کر کے تھوڑی دیر آرام کر لے، تاکہ ساری رات جاگنے کی تھکاوٹ ختم ہو جائے اور بندے کا جسم چست و چالاک ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سوئی ہوئی تھی کہ نبی اکرم کا گزر میرے پاس سے ہوا تو نبی پاک نے فرمایا، فاطمہ بیٹا اٹھو، رب کائنات کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ۔ سست لوگوں کی عادت کو مت اپناؤ، رب کائنات فجر کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے تک رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہم بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کا مشاہدہ کریں کہ وہ صبح کب اٹھتے ہیں، وہ سب کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ جو لوگ صبح کے وقت سوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیانی وقفے میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ پاک رزق تقسیم کرتا ہے۔ اس رزق کے وافر مقدار میں حقدار وہی ہوتے ہیں جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ فجر کے وقت سونے کی عادت کو اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کمزور کر دیتا ہے۔ کچھ روایات میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ فجر کے وقت سونے والوں کے لیے رزق حلال کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان میں کافی لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کبھی بھی اس کا نقصان نہیں پورا کر سکتا۔ اگر صبح کے وقت فجر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر تک سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر سحری آخری وقت پر کی جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر مسلمان آخری وقت میں سحری کرتا ہے تو اس کے فجر کے وقت نیند بھی نہیں آئے گی۔ بہت زیادہ لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے سونے کی روٹین خراب کر لیتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح سحری کر کے سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند نہیں پوری ہوتی۔ جب انسان کی نیند نہیں پوری ہوتی تو وہ سارا دن سستی اور غنودگی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے کام کو درست طریقے سے انجام نہیں دے پاتے۔ اگر بندہ رات کو جلد سو جائے تو فجر تک اس کی آرام سے نیند پوری ہو سکتی ہے۔ روزہ انسان کے جسم کے لیے ایک قدرتی نظام ہے جس کے دوران انسان کے جسم میں فائدہ مند خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس سے انسان کے جسم سے خطرناک بیکٹیریا خارج ہوتے رہتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے جگر اور معدے کی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس دور میں ہر انسان رزق کے معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہے، دن رات کمانے میں لگا ہوا ہے، پھر بھی دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے
کہ فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 6 گھنٹے کام کرنے والے انسان کے دن پر پرسکون سے گزرتے ہیں۔ جو لوگ فجر کے وقت سوتے ہیں ان کا سارا دن سست اور بوجھل گزرتا ہے۔ صبح کے 6 گھنٹوں کا دور انسان کی جوانی کا دور ہے، جو انسان کے خوابوں کو پورا کرنے کا دور ہوتا ہے۔ یہ دور انسان کی صلاحیتوں سے بھرا اور خوابوں کو پورا کرنے کا دور ہوتا ہے۔ جوانی میں ہم صبح کے یہ 6 گھنٹے لگا کر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ساری زندگی سکون اور آرام سے گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صبح صبح جاگنے میں ہی انسان کی زندگی کے بہترین راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔